نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى لن ترضى اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے عن کا آپ سے الیہود یہودی ولن نصارا اور نہ ہی نصرانی حتیٰ کہ تتبع آپ اتباع کریں ملتہم ان کے دین کی ان کی ملت کی قل اے محبوب آپ فرمائیے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے هو الہدا وہی ہدایت ہے ولئن اتبعت البتہ اگر اتبعت آپ اتباع کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جاءک آیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے علم آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد اگر آپ ان کی اتباع کریں تو مالکا نہیں ہوگا لکا آپ کے لیے من اللہ سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار ولن ترضی عنک الیہود ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی ولن نصارا نہ ہی نصرانی حتیٰ تتبع ملتہم حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں فرمایا کہ محبوب یہودی لوگ اور نصرانی لوگ یہ آپ پر کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے آپ جتنی مرضی انہیں تبلیغ کریں جتنی مرضی آپ انہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق بتلائیں سمجھائیں سنائیں یہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے ہاں ان کے راضی ہونے کے لیے ایک ہی صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں آپ ان کی ملت کی اتباع کریں ان کے ساتھ مل جائیں یہودی جو کام کی طرف راضی ہیں آپ وہ کام کریں نصرانی جس کام سے راضی ہیں وہ آپ کام کریں تو پھر یہ آپ کی اتباع کریں گے ولئن اتبعت اہواءہم ولن نصارا حتیٰ تتبع ملتہم نہ ہی نصرانی راضی ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم حتیٰ کہ آپ اتباع کریں ان کے دین کی ان کی ملت کی آپ اتباع کریں پھر یہ آپ سے راضی ہوں گے قل ان ہدی اللہ هو الہدا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے جو رب کائنات نے مجھے ہدایت عطا فرما رکھی ہے وہی اصل ہدایت ہے ولئن اتبعت اہواءہم فرمایا کہ گویا کہ آپ نے ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر کسی چیز پر ایگریمنٹ نہیں کرنا کوئی آپ نے کوئی طے نہیں کرنا کہ آپ ہمارے دین کی یہ اتباع کریں میں آپ کے دین کی اتباع کروں گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں تو گویا کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کریں گے ولئن اتبعت اہواءہم اور اگر آپ اتباع کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی اس سے نبی علیہ السلام بھی مراد ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ساری کائنات سے بڑا رتبہ تاج نبوت والا عطا فرمایا نبوت والا سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ نبوت کے باوجود اگر آپ ان کی اتباع کریں گے آپ کے پاس علم آ گیا تو پھر آپ کا بھی کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور اس معاملے کے اندر آئیں گے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرما دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اگر کوئی ایسی بات ان سے صادر ہو جائے فرمایا مالک من اللہ من ولی ولا نصیر لیکن محال اور مشکل ہے چونکہ آقا کریم علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں رب کائنات نے ہر ایک غلطی سے ہر ایک گناہ سے ان کو پاک اور صاف رکھا ہے معصوم بالکل ہی معصوم ہے عن الخطا خطا ان کے قریب بھی نہیں آتی یہ اتنے معصوم ہے خطا ان کے قریب تک نہیں پہنچتی ایک مثال اور سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مثال یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہے چپدی کا شوربہ ہماری کیا حیثیت ہے ہماری اس کے اندر کیا حیثیت ہوگی کہ اگر ہم یہودیوں کی اتباع کریں یا نصرانیوں کی اتباع کریں تو پھر ہمارے ساتھ کیا حالات ہوں گے یہ صرف سمجھانے کے لیے وگرنہ کسی بھی نبی سے کسی بھی غلطی یا خطا یا گناہ کا کوئی شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نبی اس طرف آئے گا یا اس طرح کی کوئی بات کرے گا. وہ معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ اتباع کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد پھر اگر آپ ان کی اتباع کریں تو ما لک من اللہ من ولی، آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور آپ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ، آتینا ہم نے عطا کی، ہم نے دی ان کو، الکتاب کتاب، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کی، حق کا تلاوتی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بی، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بی جو اس پر ایمان لے کر آئے، ومن یکفر، اور جو شخص کفر کرے، انکار کرے اس کتاب کا، فاولئک، بس یہ وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو فرمایا رب العالمین نے ان یہودیوں کے متعلق، عیسائیوں کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم نے ان کو کتاب عطا کی ہے، وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ کتاب پر وہ کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اس کتاب کے اندر جو احکامات بتلائے ان پر بھی وہ عمل کرتے ہیں، جو مسائل بتلائے ان پر بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے آقا کریم علیہ السلام کی نعت اور صفات کو بیان کیا، اس پر بھی وہ عمل کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی صفات کا وہ اقرار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریفات کرتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ بھی اللہ کریم نے اس کے اندر بیان فرما دیا وہ اس کو خوب سمجھتے ہیں، ان مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو فرمایا اولئک یؤمنون بی، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں جو پورا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ومن یکفر بھی، اور جو شخص اس کا انکار کرے، کتاب تورات کا انکار کر دے، کتاب انجیل کا انکار کر دے، یا قرآن پاک کا انکار کر دے، گویا کہ کسی شخص نے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دیا، گویا کہ اس نے ساری کتابوں کا انکار کر دیا۔ چونکہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر تورات کا تذکرہ کیا، انجیل کا تذکرہ کیا، زبور کا تذکرہ کیا، اسی طرح کتاب تورات کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے انجیل کا بھی تذکرہ فرمایا تھا، قرآن پاک کی بشارت بھی تھی، اس کے اندر زبور کا تذکرہ بھی تھا۔ اسی طرح زبور کے اندر اللہ کریم نے باقی کتابیں جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کا تذکرہ کیا، اسی طرح انجیل کے اندر اللہ کریم نے آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا۔ اب جو بندہ کسی ایک کتاب کا انکار کر دے کہ میں قرآن پاک کو نہیں مانتا، تو گویا کہ قرآن پاک کا انکار کرنے کا معنی یہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ نے تورات کا یہاں پر بیان کیا ہے، تورات کا بھی انکار ہو گیا، انجیل کا تذکرہ کیا اس کا بھی انکار ہو گیا، زبور کا تذکرہ کیا اس کا بھی انکار ہو گیا، ہر ایک چیز کا انکار ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ومن یکفر، جو شخص انکار کر دے اس کتاب کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والا ہے، وہی ہے کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اب یہ وہ جو اللہ کریم جل شانہ نے پیچھے بھی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وہ بیان فرمائی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ سورت کے 5واں، یہ چھٹا رکوع تھا، چھٹے رکوع سے وہ ہم نے اس کی بریکٹ کی ایک ابتدا کی تھی، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اللہ کریم جل شانہ نے جو 5واں رکوع بیان فرمایا گویا کہ وہ ایک بریکٹ کے باہر تھا۔ یا بنی اسرائیل چھٹے رکوع سے لے کر یہاں تک، اس یا بنی اسرائیل تک 15ویں رکوع کی یہ پہلی دو آیات مبارکہ، یہاں تک رب العالمین نے ایک بریکٹ باندھی ہے، اور وہ جو پہلا رکوع تھا 5ویں نمبر والا رکوع وہ بریکٹ سے باہر ہے، تو گویا کہ وہ ہر ایک بریکٹ سے باہر والی رقم اندر والی رقموں سے ضرب کھا رہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کریم نے اس کے اندر جتنے بھی وہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے، جتنے بھی اس کے اندر حالات بیان فرمائے، سب سے اللہ کریم جل شانہ کی مراد ایک ہی ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافر، کہ تم ایمان لے کر آؤ جو کچھ میں نے نازل کیا اس پر تم ایمان لے کر آؤ۔ ایمان ان کا لانا، اور یہی اصل مقصد تھا اور یہی معنی تھا اس کو سمجھانے کا۔ اب یہاں پر یا بنی اسرائیل پر وہی بریکٹ کو بند کیا جا رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو اللہ کریم نے یہاں تک بیان فرمایا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری ان نعمتوں کو، التی،
جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضیلت دی کم تمہیں علی العالمین تمام جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ واتقو اور تم ڈرو یومن اس دن سے کہ لا تجزی نہیں بدلہ دیا جائے گا، نہیں بدلہ ہوگا نفسن کوئی نفس عن نفسن کسی نفس سے شیئن کچھ بھی، کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بدلہ نہیں بنے گا، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی عدل، کوئی فدیہ، کوئی اس سے مال نہیں لیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ اور نہیں تنفعها اور نہ نفع دے گی اس کو شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا، کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے۔ اور فرمایا کہ ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، وہاں پر کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی مال بھی نہیں لیا جائے گا، اور فرمایا کہ کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا قیامت والے دن جو کافر لوگ ہوں گے یا رب العالمین کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، منکرین قیامت یا منکرین آخرت، منکرین قرآن، منکرین رسول، منکرین اللہ، کوئی بھی ہو، تو فرمایا کہ قیامت والے دن کسی کی سفارش انہیں کام نہیں دے گی، انبیاء کی سفارش بھی انہیں کام نہیں دے گی، اور فرمایا کہ کافروں کے متعلق ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اولیاء کی سفارش بھی انہیں کام نہیں دے گی۔ ولا تنفعها شفاعہ نہیں وہ نفع دے گی ان کو سفارش، عام چھوڑا گیا، کوئی بھی سفارش کرے گا کافروں کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کسی کافر کے لیے سفارش کریں گے بھی نہیں، کسی کے لیے سفارش بھی نہیں کریں گے۔ جب رب العالمین نے آقا کریم علیہ السلام کو ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں اس منافق کا تو پھر بھی مغفرت اس کی نہیں ہوگی، تو قیامت والے دن بھی یہی ہوگا کہ کافروں کے متعلق اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ولا تنفعها شفاعہ انہیں کوئی سفارش کام نہیں دے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کافروں کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا تذکرہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور اس وقت کو یاد کرو، ابتلا جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، حضرت ابراہیم کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے اندر آزمایا، فاتمہن پس ابراہیم علیہ السلام نے اتم پورا کر دیا ہن ان باتوں کو، ان ساری باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں بھیجی۔ اب آگے ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ قالا ارشاد فرمایا اللہ کریم نے کہ انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں کا آپ کو، اے ابراہیم آپ کو میں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، امامہ پیشوا بنانے والا ہوں، جانشین پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ قالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، اللہ کریم نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، لا نہیں ینال پائیں گے عہد الظالمین میرا عہد، ظالم لوگ میرا عہد نہیں پا سکتے۔ اب دیکھیے اللہ کریم جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں، بہت ساری آزمائشیں، ابتدا سے انتہا تک آزمائشوں کے اندر ہی وقت گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سب سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم جل شانہ نے اس قوم کے اندر ہی بھیجا ہے کہ جو ساری کی ساری قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی ساری قوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو آ کر سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ کا کام وہاں سے شروع کیا، اور ان لوگوں نے ظاہر بات ہے ایسے نہیں چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بڑی بڑی تکلیفات پہنچائی۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا جو ہے وہی بت پرستی جو کرنے والے لوگ تھے ان کو دعوت اور تبلیغ کے اندر گزری ہے۔ پھر وطن سے نکال دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حکم ہوا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب پھر ملک شام کے اندر بھی نہیں ٹھہرے، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم
اب آپ اپنی اس زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لیں اور سفر کرنا شروع کریں۔ جہاں پر ایک میدان آ جائے، چٹیل میدان ہو، ریگستان ہو اور خوب تپتی وہ ریت ہو، سارا ریگستان، وہاں پر چھوڑ کر آئیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ننھا منہ بچہ اسے بھی ساتھ لیا اور اس میدان کے اندر چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ کون باپ ہے اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے؟ پھر وہاں پر جا کر بتلایا بھی نہیں حضرت ہاجرہ کو کہ میں آپ کو یہاں پر چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، بس چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا، نہیں۔ اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم آپ واپس تشریف لائیے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا، خود واپس۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں پر کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بتلاتے نہیں کچھ۔ حضرت ابراہیم بالکل خاموش ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ کریم جل شانہ نے حکم دیا یہاں پر چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ جو رب یہاں پر ہمیں چھوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ اللہ ہمیں ضائع بھی نہیں کرے گا۔ تو وہیں پر رہیں حضرت ہاجرہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں پر، جن کے وہ قدموں کے صدقے اللہ کریم نے آب زمزم کا وہ چشمہ جو تھا وہ جاری فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر یہ ایک اور آزمائش تھی، بچوں کو چھوڑ کر جانا۔ پھر اس سے بھی بڑی آزمائش، جب یہ بچہ نوجوان ہوا، اللہ کریم جل شانہ نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے جانوروں کو ذبح کر دیا کہ شاید یہ خواب اس لیے آیا ہو، جانوروں کو ذبح کر دیا جائے۔ جانور ذبح ہو گئے، دوسرے دن پھر خواب آیا کہ اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے پر ہی آپ چھری چلائیں۔ دوسرے دن پھر یہی خواب آیا، پھر جانوروں کو ذبح کیا، تیسرے دن پھر یہی خواب آیا۔ تو اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، چھری بھی ساتھ لی، وہ رسی بھی ساتھ لی، اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اور یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جس کے متعلق پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا ہے۔ اتنی بڑی آزمائشیں اور اتنے امتحانات کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک امتحان میں کامیاب ہوتے چلے آئے تو رب العالمین نے پھر انہیں ایک انعام عطا فرمایا۔ دیکھیے اس کا تذکرہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے اندر آزمایا۔ بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ انہی آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بھی آزمائش دیکھ لیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے نمرود کے پاس بھیجا حضرت ابراہیم کو دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے۔ اب نمرود نے جب اس کو بات پسند نہ آئی تو اس نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا، آگ کے اندر پھینکوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جانے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر اللہ کے نام پر مجھے آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے تو کوئی اس کے اندر مشکل بات نہیں ہے، پھینک دو۔ پھینک دیا گیا۔ تو اب اللہ کریم نے وہاں پر بھی ایک انعام نازل فرمایا تھا۔ اللہ کریم جل شانہ نے آگ کو حکم دے دیا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تجھے نہیں پتہ تیرے اندر میرے ابراہیم آنے والے ہیں، ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ کتنی آزمائشیں، بکلمات، فرمایا ہم نے چند باتوں کے اندر اپنے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام نے اتمّا، پورا کر دیا، ہننا، ان باتوں کو، ساری کی ساری باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا فرمایا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے پھر ایک انعام عطا فرمایا، فرمایا قال، اے ابراہیم، حضرت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے والا ہوں آپ کو، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں اور لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور یہ ایک امام بن جانا یہ اللہ کریم جل شانہ کی عنایت ہے کہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے ساری آزمائشوں پر، ساری باتوں پر پورا آپ نے عمل کیا، ہر ایک امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اب یہ رب تعالیٰ کی جانب سے آپ کو یہ انعام ملتا ہے کہ للناس اماما، آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا جاتا ہے، امام بنا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، یا اللہ یہ انعام صرف میری حد تک محدود رہے گا، یہ میری اولاد کے اندر بھی چلے گا، یا میری اولاد کو بھی یہ انعام ملے گا، میری اولاد میں سے بھی نبی ہوں گے، میری اولاد میں سے بھی وہ صاحب یہ کرامت لوگ ہوں گے۔
تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ چلے گا، لیکن ان کے اندر جو ظالم لوگ ہوں گے وہ میرے عہد کو نہیں پا سکیں گے، اس نبوت والے عہد کو، اس منصب کو وہ نہیں پا سکیں گے۔ قال لا ینال، لا ینالو نہیں پائیں گے عہد الظالمین میرے اس عہد کو ظالم لوگ یہ میرا عہد نہیں پا سکیں گے۔ ہاں باقی یہ سلسلہ آپ کی اولاد کے اندر بھی چلے گا اور یہ نبوت آپ کی اولاد کے اندر بھی ملے گی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہیں بھی تاج نبوت سے سرفراز فرمایا رب کائنات نے۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو آگے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، جن کا آپ نے بنی اسرائیل جن کا نام تھا حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے جو آگے 12 بیٹے ہیں، پھر ان سے جو اولاد آگے چلی ہے وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل ہے، ساری بنی اسرائیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے چلتے آئے، یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب اولاد ہیں حضرت اسحاق کی، اور حضرت اسحاق اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر نبی ہوتا تو ہمارے اندر ہوتا، بنی اسرائیل کے اندر ہوتا، بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی بنا کر کے بھیجا جاتا۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے ان کی اس بات کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیلیو، یہ جو تمہاری اور یہ جو نسل تمہاری چلی ہے اسرائیل کی، یہ چلی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم سے یہ تمہاری نسل چلی ہے ساری کی ساری۔ اب حضرت ابراہیم سب کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، حضرت اسحاق کے بھی والد ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی والد ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اتنے نبی تمہاری یہ اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آگے چلے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے چلے ہیں، تو اگر دوسرا نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا تو پھر تمہیں کیوں تکلیف ہو گئی؟ وہ بھی تو ابراہیم کی اولاد ہے نا حضرت اسماعیل، جن میں سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیلیوں کو یہ بات بھی سمجھائی کہ ابراہیم علیہ السلام تم سب کے جد امجد ہیں، سب کے دادا ہیں، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت اسحاق ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے پھر آگے حضرت یعقوب، پھر سارے کے سارے بنی اسرائیل چلے ہیں۔ تو اگر ہم نے نبی آخر الزمان کا انتخاب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیا تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ وہ بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل، تو اس کے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے آپ اولاد ہیں ویسے ہی حضرت اسماعیل بھی اولاد ہیں، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت سارے انبیاء تشریف لائے، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نبی آخر الزمان حضور پرنور آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اس کے اندر تمہیں پریشان ہونے کی یا تمہیں تکلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔